کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ حویلی کے لاؤنج میں داجی کے ساتھ بیٹھے گھر کے سب لوگ ان دونوں کی باتیں سن کر بری طرح حیران تھے۔ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں داجی ایک دوسرے سے۔ محمل اور مراد اپنے خشک پڑتے حلق تھوک نگلتے تر کرتے ایک دوسرے کی جانب دیکھتے بولے، یا رب خیر، یہ میری سماعتیں کیا سن بیٹھی ہیں؟ تم دونوں یعنی محمل اور مراد ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ داجی کے لہجے میں غضب کا تعجب تھا۔ آپ آپ لوگوں کی حیرت میرے نزدیک حیرت کا باعث ہے۔ یوں لگ رہا ہے ہماری شادی 8واں عجوبہ ہے جس کے وقوع ہونے کی توقع ہرگز نہ تھی۔ محمل جبرن مسکان لبوں پر سجائے بولی، حالانکہ واقف تھی کہ حویلی کے تمام مکین کیوں آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو تک رہے ہیں۔ ہم تم دونوں کی ایک دوسرے کو لے کر ناپسندیدگی سے واقف ہیں۔ اس سبب ہمارے نزدیک یہ عجوبہ ہی ہے۔ تم دونوں تو ایک دوسرے کو دیکھتے منہ پھیر لو، راہیں بدل لو، پھر آخر ایسا کیا معجزہ ہوا جو دونوں ہمیشہ کے لیے ایک اٹوٹ رشتے میں بندھنے کو تیار ہو گئے؟ روما بیگم مراد کی والدہ نے اجنبی کی کیفیت میں مبتلا استفسار کیا۔ مراد اور محمل کے درمیان ایک بار پھر نظروں کا تبادلہ ہوا۔ محبت۔ چند ثانیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کے جواب کے منتظر وہ بالآخر ہم آواز بولی اور پھر دونوں ہی ضبط کا کڑوا گھونٹ بھر گئے۔ محبت؟ نوجوان پارٹی نے صدماتی کیفیت میں مبتلا کورس میں کہا۔ ہاں ہاں، محبت ہو گئی ہے۔ ناپسندیدگی تھی لیکن وہ پسندیدگی میں بدل گئی۔ محمل نے آ کے مجھ سے اظہار کیا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے اور محض ناپسندیدگی کا دکھاوا کر رہی تھی۔ میں رہا فراخ دل کا مالک، میں نے باہیں کھولی اس کی محبت قبول کی اور اب یہاں آپ کے سامنے کھڑا شادی کی فرمائش کر رہا ہوں۔ وہ تذبذب سے نکلتا پر اعتمادی سے گویا ہوا اور سب کی نظریں محمل پر جا مرکوز ہوئیں۔ بتاؤ محمل، ایسا ہی ہے نا؟ مراد نے محمل کے کاندھے سے کاندھا ٹکرایا۔ ہاں ہاں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں بہت محبت کرتی ہوں مراد سے، بے حد۔ محمل جو مراد کے اس انکشاف پر حق دک سی رہ گئی تھی خود پر ٹکی سب کی نظریں محسوس کرتے سر زوروں سے اس بات میں ہلاتے تائید کر گئی۔ ہاں، آخری لفظ اس نے مراد کی جانب دیکھتے کم گھرتے خاصا چباتے ہوئے ادا کیے تھے۔ اور یہ معجزہ کب ہوا؟ انیسہ محمل اور مراد کی چاچا زاد کزن نے بھنویں ریز کے سوال کیا، گو کہ ان سب کو ابھی یقین نہ آیا تھا۔ آتا بھی کیسے؟ کل تک جو دشمن بنے ایک دوسرے کو مارنے کے در پر تھے وہ آج محبت میں ڈوبے ایک دوسرے کا ساتھ مانگ رہے تھے۔ 1 ماہ پہلے، مراد نے جھٹ سے کہا اور عین اسی پل محمل کے لبوں سے ادا ہوا کہ 2 ماہ پہلے، اور پھر دونوں ہی حویلی کے ہر فرد کی خوشتے نگاہیں دیکھ لب بھینج گئے۔ محبت ہوئی 2 ماہ پہلے تھی، اظہار 1 ماہ پہلے کیا۔ محمل نے فوراً وضاحت دی، بات ہضم کرنے کے لائق تو نہیں ہے لیکن خیر کر دیتے ہیں تم دونوں کی شادی، بلکہ ہم سب کی تو دلی خواہش تھی کہ جو تم دونوں کے درمیان 26 کے آنکڑے کی سبب دم توڑ گئی تھی۔ داجی گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے گویا ہوئے، تو پھر میں یہ سمجھوں کہ اس ہفتے کے آخر میں محمل میری زوجیت میں ہوگی۔ مراد بتابی کے عالم میں بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ، اسی ہفتے میاں تمہیں تمہاری دلہن مل جائیں گے۔ بھلا داجی کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو جلد از جلد دونوں کا گھر بسا دیکھنا چاہتے تھے۔ جہاں ان کے اس فیصلے کے سبب بڑوں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی، وہیں نوجوان پارٹی جس میں انیسہ کے ہمراہ محمل کا چھوٹا بھائی ابراہیم اور مراد کی بہن فلک شامل تھی پہلو بدلتی رہ گئی۔ دال میں کچھ تو گانا تھا، تو میری ہونے والی دلہن خوش ہیں آپ؟ مراد یکدم شوق ہوتا محمل کی کمر کے گرد بازو حمائل کر گیا، کچھ اس طرح کہ نہ اس کے بازو نے محمل کی کمر کو چھوا نہ اس کے ہاتھ نے محمل کے پہلو کو، لیکن پھر بھی وہ اس کے حصار میں آ قید ہوئی۔ لمٹس میں مراد، نہ تو میں تمہاری دلہن ہوں نہ ہی خوشی۔ بھولو مت یہ سب محض ایک ڈرامہ ہے، ایک ناٹک ہے۔ محمل نے سب کی نظروں سے بچتے کوہنے مراد کے پہلو میں مارتے بظاہر مسکرا کر کہا، بے فکر رہو، میں اس قدر مضبوط بھی نہیں کہ اس ڈرامے کو حقیقت مان بیٹھوں۔ مراد نے در ضبط کرتے اس کے گرد باندھا اپنا حصار توڑتے طنز کیا۔ محمل نے کھان جانے والی نظر مراد پر ڈالتے اپنی والدہ نادیہ بیگم کے پکارنے پر ان کی جانب قدم بڑھائے، جو کہ مراد ان سب کو شادی کی تیاریوں کے بابت گفتگو میں محو دیکھ گہرا سانس بھر گیا۔ 1 دن قبل، اس مصیبت کا حل ایک یہی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے سے شادی کر لو۔ میسم کا تجویز کیا گیا حل مراد اور محمل دونوں کو ہی 4 سے 40 واٹ کا جھٹکا دے گیا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ میں اور اس موٹی سے شادی کر لوں؟ مراد نے تصدیق چاہی۔ ماچس کی تیلی، زبان کو لگام دو، موٹی ہوگی تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے بچوں کے بچے۔ محمل فوراً بدک اٹھی مراد کے لفظوں کے سبب۔ ان کے عین سامنے براجمان میسم اور زویا نے تعصب سے نفی میں سر ہلانا۔ وہ دیکھ رہی ہو سامنے بیٹھی لڑکی، وہ بنے گی میری بیوی اور میری نظر میں وہ موٹی نہیں، حسین ہے۔
مراد سامنے بیٹھی زویا کی جانب اشارہ کر گیا، جس کے چہرے پر حیا کے رنگ چھائے، جبکہ محمل کا دل یکدم بجھ سا گیا۔ اسے اپنا موازنہ خاصا پسند نہیں آیا تھا، خاص کر زویا سے تو قطعی نہیں۔ کیا تم دونوں کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے، ہماری بات سن سکتے ہو؟ میسم قدرے اونچی آواز میں جھنجھلا کر کہتا ان دونوں کو خاموش کروا گیا۔ تم دونوں کی دادا جان تم دونوں پر شادی کا دباؤ ڈال رہے ہیں، اور تم دونوں ہم دونوں سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم دونوں چونکہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اس سبب ہمارے نزدیک شادی سے اہم وہ یونیورسٹی ایکسچینج پروگرام ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے، اور ہم اس پروگرام کے سبب لندن جانا چاہتے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ شادی کا دباؤ بڑھ رہا ہے، لیکن ہم فی الوقت شادی نہیں کرنا چاہتے، تو اس شادی کے دباؤ سے بچنے کی خاطر اور کسی ناپسندیدہ وجود کے ساتھ بننے سے بہتر یہ ہے کہ تم دونوں شادی کر لو، مطلب کانٹریکٹ میرج، جو محض تب تک قائم رہے جب تک ہم واپس نہیں چلے آتے۔ جو ہی ہم واپس آئیں گے یہ کانٹریکٹ میرج ختم کرتے تم دونوں ہم دونوں سے شادی کر لینا۔ میسم کبھی اپنی اور زویا کی جانب اشارہ کرتے تو کبھی محمل اور مراد کی جانب اشارہ کرتے، ایک ہی سانس میں کہہ گئے، ناممکن۔ دونوں نے ہم آواز کہا اور پھر ایک دوسرے کو یوں گھورا مانو آنکھوں کے ذریعے سالم نگل جانے کا ارادہ ہو۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل موجود نہیں، یہ کانٹریکٹ میرج وقت کی ضرورت ہے، پلیز۔ زویا نے پر امید نظروں سے ان دونوں کی جانب دیکھتے التجا کی۔ یہ شادی صرف ایک معاہدہ ہوگا۔ چند ثانیے کی ضبط آزما خاموشی کے بعد محمل کی رضامندہ آواز گونجی، ایک کاغذ اسے بڑھ کر کچھ نہیں۔ مراد بھی چہرے پر سپاٹ تاثرات سجائے گویا ہوا۔ میسم اور زویا دونوں نے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا، بظاہر خوشحال کپل لیکن کمرے کی چار دیواری میں اجنبی۔ یہ مجھ پر حق نہیں جتائے گا، دوست نہیں جمائے گا۔ محمل نے شرط رکھی، شوق ہے بھی نہیں، نہ تو میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرنا، نہ میں تمہارے۔ مراد نے آنکھیں ڈرامائی انداز میں گھمائیں، پرفیکٹ۔ میزن نے ان دونوں کو رضامند ہوتا دیکھ سکون کا سانس بحال کیا۔ تم واقعی مجھے پسند کرتے ہو میسم، کیونکہ جس قدر تم خوش ہو اس کاغذی شادی پر، مجھے تمہاری پسندیدگی پر شک ہو رہا ہے۔ وہ جو قسمت کے اس نئے موڑ کے سبب مسترب سے تپی ہوئی تھی، میسم کو اس قدر خوش دیکھ تھڑک بولی، ایسی بات نہیں ہے محمل، تم واقف ہو میری اپنی پسندیدگی سے، اور خوش میں اس سبب ہوں کہ یہ شادی، یہ رشتہ وقتی ہے، میں تمہیں وقتی کھو رہا ہوں تا حیات پانے کے لیے۔ میسم گڑبڑاتے ٹیبل پر رکھا محمل کا ہاتھ تھامتے فوراً وضاحت دے گیا۔ محمل نے سر کو خم دیا، جبکہ مراد نے محمل کا ہاتھ میسم کے ہاتھوں میں دیکھتے نظریں پھیرتے منہ یوں بنا ہے مانو کڑوا بادام چبا گیا۔ وہ اس کی چاچا زاد کزن تھی جو محض 2 ماہ ہی اس سے چھوٹی تھی۔ تلے اوپر کے ہونے کے سبب ان دونوں میں انبن رہتی تھی۔ جہاں مراد محمل کے صحت مند وجود پر چوٹ کرتا اسے بچپن سے موٹی کہتا آیا تھا، وہیں محمل مراد کی چور جسامت کے سبب اسے ماچس کی تیلی کا لقب دے چکی تھی۔ وہ دونوں جس قدر ایک دوسرے سے خار کھاتے تھے، قسمت ان دونوں کو اتنا ہی ایک دوسرے کے نزدیک کرتی چلی جاتی تھی۔ ایک اسکول، ایک کالج اور اب ایک یونی، اور دونوں ہی اپنے ہم جماعت میسم اور زویا کے ساتھ دوستی کر بیٹھے تھے، اور اس دوستی کو ایک نئے رشتے میں بدلتے زندگی کی ایک نئی شروعات کرنا چاہتے تھے، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور تھا اور نصیب میں کچھ اور لکھا تھا۔ میسم اور زویا جلد شادی کے حق میں نہ تھے، اور داجی کا ان دونوں پر شادی کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ سو حل ایک کانٹریکٹ میرج کی صورت نکل آیا۔ حال خان حویلی کی اقبلان کمائیوں کی مناسبت سے سجایا گیا تھا۔ گیت، رقص، مہندی، اوپٹن کی مہک ایک عجب سا سماں باندھ گئی تھی، جہاں محمل نوجوان لڑکیوں کے بیچ پیلی کرتی اور غرارے میں ملبوس بیٹھی اپنی بیزاری کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپائے اپنے ہاتھوں پر لگتے ہینا دیکھ رہی تھی، وہی سفید شلوار قمیض میں ملبوس مراد کا نکھیوں سے بار بار محمل کا چہرہ۔ دلہے کا نام لکھنا ہے؟ مہندی والے سر اٹھے محمل سے مستفسر ہوئے۔ بالکل لکھنا ہے، ہتھیلی پر لکھا گیا نام قسمت کا لکھا سمجھا جاتا ہے، اور یوں بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمل مراد سے منسوب ہے۔ محمل نے انکار کے واسطے لباں کیے ہی تھے کہ روما بیگم بول اٹھی۔ محمل نے بے ساختہ ایک کونے میں کھڑے مراد کی جانب دیکھا، جسے خود کو تکتا پا کر اس کی ننھی پیشانی پر بل امڑا ہے، جبکہ مراد کا دل ان لفظوں پر زوروں سے دھڑکا تھا، اور آج یوں بھی اس کی نظریں محمل کے اس چہرے کا تفصیلی معائنہ کر رہی تھیں جسے وہ نظر بھر دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ کیا نام ہے آپ کے ہونے والے شوہر کا؟ وہ جو مراد کی خود پٹی کی نظریں اور ان نظروں کی تپش سے اپنا آپ جھلستا محسوس کرتے جذبے سے تھی، مہندی والی کی آواز سنتے ہوش میں لوٹی۔ مس ایم، فقط ایم لکھتے ہیں۔ وہ مراد کی نظروں کی تاب نہ لاتے اپنی نظریں اپنی ہتھیلی پر مرکوز کرتے روانی سے کہتے کہتے تھمی۔ نہ وہ میسم کا نام لکھوا سکتی تھی، نہ اسے مراد کا نام گوارا تھا۔ مراد اس کے لبوں سے نکلتے آدھے ادھورے نام کو سنتے بے اختیار جبڑے بھینچ گیا۔ زوروں سے دھڑکتا دل بھی خاموش ہوا، اور نگاہوں میں ٹھہری لو بھی بجھتی چلی گئی۔ اسے یوں تو میسم کا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا، لیکن آج نہ پسندیدگی کا احساس ذرا طاقتور تھا۔
مراد لکھو، پورا نام۔ نادیہ بیگم نے فوراً ٹوکا۔ قبل از محمل مزاحمت کرتی یا بچاؤ کا کوئی راستہ تلاش کرتی، مہدی سے اس کی ہتھیلی کے بیچوں بیچ مراد لکھا جا چکا تھا۔ جو سے تو مسترب سا کر گیا، لیکن کسی کے وجود میں گونا سکون سا اترا تھا۔ ہتھیلی پر لکھا نام قسمت کا لکھا ہوتا ہے۔ کیا ہو اگر مجھے قسمت کا لکھا یہ منظور نہ ہو؟ ایک ایسے شخص کا نام میری ہتھیلی پر آج سجا ہے جو مجھ سے محبت و دور مجھے پسند نہیں کرتا۔ تو میں کون سا اسے پسند کرتی ہوں؟ قسمت کا نہیں معلوم، لیکن اس ہتھیلی سے تو یہ نام میں مٹا کر دم لوں گی۔ وہ اپنے کمرے کے ملحقہ واش روم میں واش بیسن کے سامنے کھڑی اپنی ہتھیلیاں زوروں سے رگڑتے مسلسل بڑبڑانے میں مصروف تھی۔ اس بات سے سرے سنجان کے اس کے کمرے میں دھڑلے سے داخل ہوتا مراد واش روم کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا اس کے لبوں سے ادا ہوا ایک ایک لفظ سن چکا تھا۔ 100 جتن کر لو، نہیں مٹے گا نام۔ ٹیک چھوڑے اس کی جانب قدم بڑھاتے گویا ہوتا ہے وہ محمل کو خوف سے چھلنے پر مجبور کر گیا۔ میں مٹا کر ہی سکھ کا سانس بھروں گی۔ ہنوز اپنی ہتھیلی رگڑتے اپنے پہلو میں کھڑے مراد کی جانب تندو تیز نظروں سے دیکھتے دانت کچکچا۔ بے ضرر سے نام ہے، تم اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہو محمل۔ مراد جو اسے زچ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس کی ہتھیلی کو سرخ اور اس پر خراشے دیکھ متفکر ہوا۔ تکلیف یہ نام مجھے پہنچا رہا ہے، جب تک مٹے گا نہیں میں چین نہیں حاصل کر پاؤں گی۔ محمل استہزائیہ مسکرائی اس کی فکر پر۔ اس قدر ناپسند ہوں میں تمہیں کہ تمہیں میرا نام تک برداشت نہیں۔ مراد کا لہجہ دھیما ہوا تھا، یوں جیسے یہ لفظ ادا کرتے وقت اس نے دقت کا سامنا کیا ہو۔ بے حد تم مجھے اس قدر ناپسند ہو کہ ایک طرف کھائی ہو اور دوسری طرف تو میں آنکھ بند کر کے کھائی میں کود پڑوں گی۔ اور ویسے بھی تمہیں میری پسندیدگی ناپسندیدگی کی اس قدر فکر لاحق کیوں ہو رہی ہے؟ تمہارے خیالات بھی تو ہم آہنگ ہیں، اور تم بھی تو زویا کو پسند کرتے ہو نا، بلکہ اس سے شاید محبت کرتے ہو۔ وہ کوفتہ شکار ہوئی تھی، رخ پلٹتے یکدم لڑنے کی نوبت پر اتر آئی۔ ہاں ہاں، میں زویا کو پسند کرتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے تم میسم کو پسند کرتی ہوں۔ اور رہی بات تمہاری پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی، تو مجھے رتی برابر فرق نہیں پڑتا، نہ ہی تمہاری ناپسندیدگی مجھ پر اثر انداز ہے۔ وہ چاہ کر بھی یہ کہنا پایا کہ وہ میسم سے محبت کرتی ہے۔ نہ جانے کیوں گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے تھے۔ تھوک کا گولا نگلتے بولا، تم یہاں آئے ہی کیوں مراد؟ میرا خون جلانے؟ محمل کا دماغ بھنا اٹھا تھا مقابل کے لفظوں پر۔ وہ اپنے لفظوں سے اس کے وقت بتا رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ انحراف برت جاتا کہ اگر اسے محمل نہیں پسند تو زویا بھی اس کے نزدیک کسی اہمیت کی حامل نہیں۔ محمل کے ذہن نے جو ہی اس چاہت کا اظہار کیا وہ اپنا سر جھٹک گئی۔ اسے کیا غرض زویا سے محبت کرے یا حویلی میں کام کرنے والی شمیم سے؟ خون جلانے نہیں، تمہاری نظر اتارنے آیا ہوں۔ وہ شدید مایوس ہوا تھا۔ کیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں مجھے میسم پسند نہیں، جیسے تم پسند نہیں۔ ایک سی چاہتیں جو شاید عرصے مٹی تلے دفن رہنے کے بعد اب زندہ ہو رہی تھیں۔ کیا؟ محمل کی آنکھیں مارے حیرت پھیلی جبکہ لب بھی واہ ہوئے۔ مراد اس کی حیرت کو کسی کھاتے میں نہ لاتے جیب سے 1000 کے کئی نوٹ نکالتا اسے سر سے گزار گیا۔ ویسے اس صورت کو نظر لگانا ناممکنات میں سے ایک ہے، لیکن پھر بھی مورے کے کہنے پر مجھے یہ تکلف کرنا پڑ رہا ہے۔ جھوٹا، نظر تو خود کی تھی محمل پر، تبھی تو رما بیگم کے ایک ہی بار کہنے پر دوڑا دوڑا چلا آیا تھا محمل کے پاس۔ تم اگر نہیں چاہتے میں تمہارے چہرے پر سہرا سجانے سے قبل کفن سجا دوں تو یہاں سے چلتے بنو، اور خبردار جو مجھے اپنی منحوس شکل کا دیدار کروایا۔ وہ جو کانوں میں بجتا دل لیے مراد کا اقدام دیکھ رہی تھی، اس کے لفظوں پر سیخ پا ہوتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دروازے سے باہر دھکیلتے دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند کر گئے۔ مجھے معلوم ہے دروازے کے اس پار تم شرما رہی ہو۔ مراد نے ہانک لگائی۔ خام خیالی ہے تمہاری حرکتیں نہیں مجھے محجوب کرنے والی، تو محض مجھے تیش دلا سکتے ہو۔ محمل واش بیسن کے ساتھ لگے آئینے کے سامنے آتی بلند بولے، اگر حرکتیں کرنے پر آیا محجوب کر دینے والی تو سرخ رنگت لیے چہرہ چھپاتے پھرو گے۔ مراد مسرور سا مسکراتے زیر لب کہتا کمرے کی دہلیز عبور کر گیا۔ آج بحث کرنے میں مزہ آیا تھا، بڑا مزہ۔ کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا وہ گہرا سانس بھرتے خود کو آنے والے لمحات در حقیقت محمل سے چھوڑنے والی بحث کے لیے تیار کرتے دروازے کا ناب گھمائے اندر داخل ہوا۔ سبز کائی کی مانند نظروں نے سرخ و سفید گلاب کی بتیوں سے سجے کمرے کا ایک دائرانہ سفر کرتے مسحری کی جانب دیکھا اور سحر زدہ ہوئی۔ وہ نارنجی کامدار لہنگے میں ملبوس کروٹ کے بل سکڑ کر لیتی اس کے بدرانہ کمرے کو رونق بخش گئی تھی۔ اس سے آنکھیں جو زندگی سے پر اور اس سے خفا رہتی تھیں مسکاری کی بوجھ سے لدی پلکوں تلے چھپی ہوئی تھیں۔ چھوٹی سے ناک بھاری نس کا وزن برداشت کرتے سرخ تھی، جبکہ کٹاؤدار یا قوتی رنگ سرنگ ذرا سے آنکھیں اس کی گہرے ننگ کا پتہ دے رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ڈھکے پلو کے سبب نکاح سے لے کر رخصتی تک
وہ اسے دیکھ نہیں پایا تھا، اور اب جب دیکھا تھا تو وہ کہیں اور دیکھنے کے قابل نہ رہا تھا۔ وہ آئے دن محفلوں میں سجتی تھی، لیکن کبھی ایسی کشش، ایسا کھنچاؤ محسوس تو نہ ہوا تھا جو اب اسے بے بس کر رہا تھا کہ وہ آگے بڑھتے اس کے نقوش انگلی کے پونوں سے چھو جائے۔ جو ہی اس شریک خواہش نے سینے میں سر اٹھایا، وہ سٹپٹاتے فوراً سر جھٹک گیا۔ نظریں پھیرنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی خود کو باز رکھتے مراد نے واش روم کی راہ لی کہ آج کی تقریب ان دونوں کے لیے تھکن کا باعث بنی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس شرٹ سے ندارت بھیگے والوں میں تولیہ رگڑتا ہنوز نیند میں محو محمل کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتتا آئینے کے سامنے آن کھڑا ہوا، اور محمل کمرے میں ہوتی اس ہلچل کے سبب قسمت ساتے نیند سے جاگ اٹھی۔ آنکھیں نیم وا کی اس نے مراد کی جانب دیکھا، اور اگلے ہی پل نیند کا تمام مؤثر ہوا ہوا، جبکہ نیم وا آنکھیں بھی آخری حد تک پھیلی۔ اس کے آنکھوں کے عین سامنے مراد کے پشت تھی، اور آئینے میں نظر آتا اس کا سینہ، قوی بازو، ترشیدہ و توانا پشت سینہ۔ کیا یہ وہی شخص تھا جسے وہ ماچس کی تیلی کہتی تھی؟ وہ ہوش بلائے ہوائیں اڑا چہرہ لیے اسے تک رہی تھی، اور مراد آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو۔ اسے آنکھیں پھاڑے اپنی توانا باڈی کا دیدار کرتا دیکھ اس کے لب مبہم انداز میں ڈھلے، ساتھ گردن میں سریاں فٹ ہوا، ہاتھ میں تھاما تولیہ ایک ادا سے کاندھے پر ڈالے وہ پلٹا۔ باڈی اچھی ہے نا؟ سینے پر ہاتھ باندھے مزید اپنے کٹس اور ایبس کی نمائش کرتے بولا۔ بے حد۔ محمل ٹرانس کسی کیفیت میں مبتلا بے دھڑک بول اٹھی، لیکن اگلے ہی پل مقابل کے چہرے پر سجی دلکش مسکان دیکھ اسے اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس تمہیں دیکھ، تم یہاں آئے ہی کیوں ہو؟ وہ فوراً اٹھ بیٹھتے بات کو بدلنے کی ناکام سے کوشش کرتے اس پر چلا اٹھی۔ جن آنکھوں سے مجھے ندیدوں کی طرح گھور رہی تھیں، ان کا استعمال کرتے ارد گرد دیکھ لو، سوال کا جواب مل جائے گا کہ یہ میرا کمرہ ہے اور تم میری بیوی۔ قدم بیٹھ کی جانب بڑھاتے وہ خفیف سے طنز کر گئے۔ محمل کی رنگت اپنی بے اختیاری یاد کرتے سرخ ہوئی۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، اور یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ اس کے بیڈ کی جانب بڑھتے قدموں کو محسوس کرتے وہ بیڈ سے کھڑے ہوتے تنگ کر بولے، مضحکہ خیز۔ بیوی والا استحقاق بھی ہے اور بیوی بننے سے انحراف بھی۔ محمل اور اپنے درمیان 2 قدموں کا فاصلہ چھوڑتے وہ ایک بار پھر طنز کر گیا۔ محمل نے کھا جانے والی نظریں اس پر ڈالی۔ مقابل کے استعانے گاہوں میں بلا کی شوخی تھی، ساتھ ایک خاص چمک جسے وہ کوئی نام نہ دے پائے۔ کیا مجھے ڈرنا چاہیے؟ محمل کو خود کو گھورتا پاتے مراد ایک قدم مزید آگے بڑھاتا بولا، بالکل ڈرنا چاہیے۔ اور یہ تم میرے نزدیک کیوں آ رہے ہو؟ محمل گھبرائی تھی، اما بین محض 1 قدم کی دوری دیکھ لرزتے لہجے میں بولی، میں نے سوچا ذرا نزدیک سے اس باڈی کا دیدار کروا دو جسے تم دور سے نہا رہی تھی۔ جانتی ہو نا تم کافی فراخ دل ہو۔ میں مراد اپنے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی گھبراہٹ سے ہز اٹھاتا 1 قدم مزید آگے بڑھا کے اس کے پاؤں زمین پر پھیلے محمل کے دوپٹے میں الجھا، اور موصوف گرتے گرتے محمل کا بازو سہارے کے لیے تھامنے کی کوشش کرتے اسے بھی اپنی سنگ گھسیٹ گئے۔ ایک آواز کے ساتھ دونوں گلاب کے پھولوں کی بتیوں کی چادر پر گرے، اور اس پر مستضاد اس ٹکراؤ کے سبب دونوں کے لب ایک دوسرے سے جڑ جڑتے دونوں کے بدن میں سپارک سا دوڑا گئے، اور مراد کے سینے پر دراز محمل کا وجود پتھر بنا، جبکہ مراد کے منہ میں چاشنی سی گھلتی چلی گئی۔ قبل از وہ بے قابو ہوتا لبوں کے اس ٹکراؤ میں شدت لیا تھا، اس نے کروٹ بدلتے محمل کو اپنے وجود تلے چھپایا۔ دونوں کی سانسیں بکھری اور دھڑکنیں عروج کو جا پہنچی۔ محمل نے لرزتی پلکیں جھکائے مراد کی جانب دیکھنے سے احتراز برتا، وہی مراد یکٹک اسے دیکھتے اپنی بے قابو ہوتی چاہتے اور حد سے تجاوز کرتی دھڑکنوں کے سبب پریشان سا ہو اٹھا۔ سوری۔ محمل کو خاموش دیکھ وہ یک لفظی جواب دیتا اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا کمرے سے ملحقہ بالکنی کی جانب بڑھ گیا، اور ایک میں ٹھہری محمل کروٹ بدلتے اپنا چہرہ گلاب کے پھولوں کی پتیوں میں چھپا گئی کہ اب اس کی رنگت ان پتیوں سے میل کھا رہی تھی۔ وہیں ذہن میں سوچوں کا جال بننے لگا۔ مقابل کا لمس برا نہیں لگا، دل کی دھڑکنیں آخر کیوں لگتا تال پر دھڑک اٹھیں، اور مقابل کی معذرت وہ تو جیسی دھڑکنیں چھو گئی تھیں۔ وہ مرد تھا، چاہتا تو اس موقع کا فائدہ اٹھا جاتا، ڈھٹائی سے سر اٹھائے اپنا حق کہہ جاتا۔ معاہدہ تھا، لیکن نکاح تو شریعت و سنت کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ حقیقتاً اس کی بیوی تھی اور وہ اس کا شوہر، جبکہ بالکنی میں کھڑا مراد بھی اپنی بدلتی کیفیت کے سبب سخت الجھن میں مبتلا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ آسان ہے میسم؟ زویا نے اپنے سامنے رکھے کاغذات کی جانب دیکھتے دھیمے لہجے میں استفسار کیا۔ نہیں، لیکن بے گھر ہونے سے اچھا ہے۔ میسم ایک گہرا سانس بھر گیا۔ کوئی اور حل نہیں؟ زویا نے پر امید نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہوتا تو ہم یہاں موجود نہ ہوتے۔ مالی لحاظ سے ہم لندن میں موجود متوسط مسلم سوسائٹی میں رہنے کے قابل ہیں، اور متوسط مسلم سوسائٹی میں ایک چھت تلے رہنے والے مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ازدواج کا ہونا ضروری ہے۔ میسم نے یہاں موجودگی کی وجہ بتلائی۔ زویا نے پرسوچ نظریں اپنے عین سامنے موجود کاغذ پر مرکوز کی۔ ایک دستخط اور وہ زویا ناصر سے زویا میسم عباس بن جاتی۔
دستخط کر دو زویا، اور اس شادی کو شادی نہیں محض ایک معاہدہ سمجھ لو۔ دنیا کی نظر میں بطور میاں بیوی لیکن در حقیقت اجنبی۔ میں واقف ہوں، تم مراد سے محبت کرتی ہو، تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن یہ 3 ماہ ہم بنا چھت کے سڑکوں پر نہیں گزار سکتے۔ میسم نے اسے رضامند کرنے کی کوشش کی۔ میں مراد سے محبت نہیں کرتی، زویا نے غیر متوقع جواب دیا۔ میسم چونک اٹھا۔ میں مراد سے محبت نہیں کرتی۔ اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، میں نے تھام لیا۔ اس نے کہا ہم بہترین دوست، بہترین ہم سفر بن سکتے ہیں۔ میں نے مان لیا۔ ایک مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھتی ہوں، ماں باپ ہے نہیں، مامی کے کاندھوں پر ایک بوجھ ہوں۔ ایسے میں مراد اور اس کی مالی مضبوط دیکھ مجھے میرا مستقبل سہل لگا۔ اسی سبب اسے شادی کی رضامندی دے بیٹھی۔ لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اس سے دلی وابستگی نہیں۔ وابستگی تو اس سے بھی نہیں، قبول کرنے وہ تیار ہی نہیں کہ ہمیشہ اس کی توجہ اور حساسیت کا مرکز ایک لڑکی رہی ہے، اور وہ ہے محمل۔ وہ جس قدر محمل سے ناپسندیدگی کا دکھاوا کرتا ہے، وہ اس قدر اس کی جانب راغب ہوتا ہے۔ زویا کے لبوں پر آسودگی بھری مسکان کا ڈیرا تھا۔ وہ مراد کی نظروں سے جھلکتی حقیقت میسم پر آشکار کرتے، نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے میسم کی زوجیت میں قید ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں تمہیں برا لگا ہوگا، آخر کہ تم محمل سے محبت کرتی ہو۔ کاغذات سامنے کھڑے وکیل کی جانب بڑھاتے وہ ساکن بیٹھے میسم کی جانب دیکھتے بولی، غلط، میں محمل سے محبت نہیں کرتا، لیکن اس کی قدر کرتا ہوں۔ وہ میری بہترین دوست ہے، جس نے مجھے ہمسفر بننے کی پیشکش کی اور میں قبول کر گئے۔ حالانکہ اس حقیقت سے میں بھی واقف ہوں کہ محمل کا حال بھی مراد سے کچھ مختلف نہیں۔ میسم کے لبوں پر بھی مسکان بکھری تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا وکیل کے ہاتھ سے اپنا نکاح نامہ تھامتے زویا کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر گیا۔ زویا فوراً اس کے ہم قدم ہوئی۔ کہہ چکا ہوں بغیر نکاح نامہ کے گھر نہیں دوں گا۔ 60 سالہ بزرگ آدمی ان دونوں کو ایک بار پھر اپنے دروازے پر آ کھڑا دیکھ چیخے، یہ رہا نکاح نامہ۔ قبل اس کے وہ کچھ اور کہتے، میسم نے ہاتھ میں تھاما نکاح نامہ کو رجسٹریشن ان کی جانب بڑھائے۔ اسفند یار نامی بزرگ چونکے پھر کاغذات ہاتھ میں تھامے باریک بینی سے جائزہ لینے لگے، اور انہیں یوں جائزہ لیتے دیکھ میسم اور زویا نے ایک دوسرے کی جانب کوف سے دیکھا۔ اوہ اسفی ڈارلنگ، بس بھی کرو، اس قدر شک صحیح نہیں کر لیا۔ ان دونوں نے نکاح اور میرے خیال سے بھی کچھ پل پہلے کیا ہے، سو مطلب تم دونوں کی آج شادی کی پہلی رات ہے، اور شادی کی پہلی رات یادگار ہونی چاہیے۔ اوہ خدایا، مجھے کس قدر خوشی ملتی ہے نئے نویلے جوڑے دیکھتے۔ تم دونوں اندر آؤ، یہاں بیٹھو، میں بس کچھ دیر میں لوٹتی ہوں۔ تم دونوں کے لیے کمرہ تیار کرتے۔ اسفند یار بنگلہ دیشی مسلمان تھے جنہوں نے یہاں کے مقامی عورت روز سے شادی کی تھی، جو طبیعت کے لحاظ سے ایک شوخ عورت تھی۔ اپنے شوہر کو محبت سے جھڑکتی وہ فوراً میسم اور زویا کا ہاتھ تھامے انہیں اپنے گھر کے لاؤنج میں موجود صوفوں پر بٹھاتے سیڑھیوں کی جانب دوڑ اٹھی کہ اوپر والا حصہ کرایہ پر دے رہا تھا، جبکہ میسم اور زویا ان کے لفظوں کی زمانویت سمجھتے خفت کے مارے سرخ رنگت لیے نہیں کرتے رہ گئے۔ روز بیگم کے لفظوں کے سبب وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے تقریباً آدھا گھنٹہ اسفند یار صاحب کی ازدواجی زندگی کو لیتے مشوروں کے سننے کے بعد اپنے اسی کمرے کے مکان میں داخل ہوئے۔ لاؤنج اور اوپن کچن خاصا صاف تھا۔ زویا اور میسم دونوں کے قدم ہی بے اختیار کمرے کی جانب بڑھے۔ کمرے کی دہلیز تک آتے ہی وہ دونوں پتھر کے مانند منجمد ہوئے۔ وجہ کمرے کی سجاوٹ اور بیڈ پر رکھا گیا وہ لباس تھا جو ہرگز بدن ڈھانپنے سے قاصر تھا۔ ہر طرف سرخ پھولوں کی بتیاں سجائی گئی تھیں، جبکہ موم بتیوں سے کمرے کا ہر ایک کونا سجایا گیا تھا۔ سجاوٹ اگر وہ ہضم کر بھی جاتے تو بیڈ پر رکھا گیا لباس کیسے نظر انداز کرتے۔ سرخ جانیدار گھٹنوں تک آتی نائٹی دیکھتے زویا کا بدن کانپ اٹھا، جبکہ چہرے کی رنگت یوں سرخ ہوئی مانو پورے بدن کا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ وہی میسم جو آنکھیں پھاڑ اس لباس کی جانب دیکھ رہا تھا سر جھٹکتے نظریں جھکا گیا۔ میں باہر صوفے پر سو جاتی ہوں، تم یہاں۔ حیا میں لپٹی زویا ہمت جٹا ہی پائی تھی کچھ کہنے کی کہ میسم کی جسارت اس کے حلق سے آواز کھینچ نکال گئی تھی۔ وہ اس کی کمر میں بازو حمال کرتا اسے اپنے سینے کا حصہ جو بنا گیا تھا۔ میسم، زویا کے لبوں نے بنا آواز جنبش کی۔ وہ نگاہوں میں الجھن اور گھبراہٹ لی اپنے انتہائی نزدیک موجود میسم کے وجیح چہرے کو تک رہی تھی۔ شش، کچھ مت کہنا زویا، جیسا میں کہتا جاؤں کرتے جاؤں ویسا ہونے دو۔ میسم دھیمی آواز میں کہتا زویا کے آرز سے اپنی داڑھی زدہ آرز ٹکراتا اس کے کان کے نزدیک جھکا۔ زویا کے تن بدن میں سنسناہٹ دوڑ اٹھی، جبکہ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی ایک الگ سی دھن بجانے لگے۔ لیکن کیوں؟ زویا کے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ کیونکہ ہم دروازہ کھلا چھوڑا ہے، اور ہمارے اس حماقت کی وجہ سے مالک مکان اور ان کی بیوی اندر جھانکتے اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ آئے ہم واقعی میاں بیوی ہیں یا نہیں۔ میسم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ الگ بات تھی کہ اس قدر نزدیکی کے سبب اس کے ماتھے پر پسینہ ابھر آیا تھا۔ اس کا کوئی حل؟ زویا نے کنکھیوں سے دروازے کی جانب دیکھتے دھیمی آواز میں پوچھا۔ واقعی
وہ دونوں وہاں موجود جاسوسی کے کام سر انجام دے رہے تھے۔ اداکاری، اداکار بنو میری طرح اور اس اداکاری میں میرا ساتھ دو۔ میسم کہتا ہے زویا کی کمر کے گرد گریز مضبوط کرتے اس کے روبرو چہرہ لیا ہے۔ زویا لبوں کو جبرن مسکان میں ڈالتے اپنے نازک مرمری ہاتھوں کا ہار اس کے گردن کے گرد ڈال گئی۔ مسز اسفندیار نے محض چند ہی منٹس میں کس قدر خوبصورت کمرہ سجا ڈالا تھا۔ اس کمرے کی سجاوٹ اور یہ تنہائی مجھے مزید اکسا گئی ہے۔ تمام بند توڑتے تمہیں گل جانے کے واسطے۔ میسم کی لحظ او خدایا، زویا بے ساختہ لڑکھڑائی ان بے باک لفظوں کی بدولت، جبکہ مسز اسفندیار نے اپنے شوہر کی جانب جتاتی نظروں سے دیکھا۔ دیر کس بات کی میسم، توڑ دو سارے بند اور بنا لو مجھے اپنا۔ آخر کو اسی وقت کا تو ہم انتظار تھا۔ زویا نے دلیری کا لبادہ اوڑے اپنی انگلی میسم کے آرس پر پھیرتے ایک ادا سے کہا، پہلے وہ لباس زیبتن کراؤ۔ میسم کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی زویا کی اس صدا پر۔ بھاری گمبھیر لہجے میں بولا، امید تھی اب اسفندیار صاحب اور ان کی زوجہ انہیں تنہا چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ شاید پوری فلم دیکھنے کا ارادہ باندھ بیٹھے تھے۔ کیوں؟ کیا تمہارے بہکنے کے لیے میرا وہ لباس زیبتن کرنا ضروری ہے؟ تم یوں میری نزدیکی، میری مہک اور میرے لمس محسوس کرتے بہک نہیں سکتے؟ زویا کو اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ بے شرمی کا یہ ناٹک ہی سہانے رو تھا۔ اس پر مستعد وہ لباس، وہ ہرگز وہ لباس زیبتن نہ کرتی، اسی سبب مزید بے شرمی کا مظاہرہ کرتی۔ میسم کے پیروں پر پیر رکھتے اس کے لبوں کے نزدیک لب لائے اس کا کالر جکڑ گئی۔ میسم کو اپنے تن بدن میں بجلی سے دوڑتی محسوس ہوئی۔ میرے بہکنے کے لیے تمہارا ہونا ہی کافی ہے، میسم جواب کہتا، چور نظروں سے دروازے کی جانب دیکھتا زویا کے لبوں پر جھکایا۔ امید تھی کہ شاید اسفندیار صاحب اور ان کی زوجہ کے دل میں ٹھنڈک اتر جائے، لیکن غلط تھا۔ انہیں ابھی واپس نہ لوٹتا، آنکھیں پھاڑے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ اپنی اور زویا کی سانسیں ایک کر گیا کہ اب ان دونوں کی موجودگی سے بڑھ کر اس کے جذبات تھے جو اس کے ہاتھوں سے پھسل گئے تھے۔ زویا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی، لیکن پھر وہ میسم کے لمس سے پگھلتی اپنی آنکھیں موند گئی، خود کو یہ تسلی دیتے کہ وہ محض اداکاری کر رہی ہے، جبکہ دل کا کہنا کچھ اور تھا۔ اسفندیار اور مسز اسفند انہیں اس قدر آگے بڑھتا دیکھ مطمئن ہوتے وہاں سے 9 تو 11 ہوئے، لیکن وہ دونوں اس لمحے کے فسو میں بندھے تادیر ایک دوسرے کی سانسوں کا شربت پیتے رہے۔ وہ دونوں چلے گئے ہیں۔ چند لمحوں بعد میسم کی آزادی دینے پر زویا پھولتی سانسیں لیے میسم کی جانب دیکھتے احتراز برتتے گویا ہوئی، چلے گئے۔ میسم کی نگاہوں میں لوز سے مٹائے ان چند لمحوں کے بعد کچھ بھی ویسا نہ رہا تھا جیسے پہلے تھا، کچھ بدلا تھا۔ میں بیڈ پر سو جاتی ہوں، تم باہر لاؤنج، یا تم بھی بیڈ پر سونا چاہو تو سو سکتے ہو۔ زویا اس کی پرتپش نظروں سے اپنا آپ جھلستا محسوس کرتے سرکندھاری رنگت لیے کہتی اپنی کمر کے گرد بندھا اس کا حصار توڑتے بیڈ کی جانب بڑھتے تیزی سے وہ لباس اٹھاتے اس کی گیند بنا گئے۔ میں شاور لے لیتی ہوں۔ نظریں اٹھائے میسم کی جانب دیکھا، لیکن وہاں شریر پر دیکھتے فوراً نظریں جھکائے واش روم میں جا بند ہوئی۔ شرماتے ہوئے حسین لگتی ہے۔ اس کے جاتے میسم اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا بڑبڑاتے دروازے کی جانب بڑھا کے دروازہ بند کرنا اب ضروری تھا، کہیں پھر جاسوسی کرتے اور ان دونوں کے درمیان قربت کے لمحات قائم ہو جاتے۔ لیکن اب ایسی قربت ڈر نہیں، کہیں نہ کہیں چاہت بن بیٹھی تھی میسم کے دل کی۔ 1 ماہ کا عرصہ شادی کی دعوتوں میں شرکت کرتے گزرا تھا۔ جہاں یہ دعوت مراد اور محمل کے لیے سر درد کا باعث بنی تھی، وہیں میزبانوں کی ان دونوں کے جوڑ کی تعریف ان دونوں کے دلوں میں ننھی ننھی کونپلیں اگا گئی تھی۔ اس 1 ماہ میں ان دونوں کے مابین قربت کے ننھے ننھے لمحات قائم ہوئے تھے جو ان دونوں کو ایک نئے حسین احساس میں مبتلا کر جاتے تھے، لیکن دونوں ہی سر جھٹکتے اس اداکاری کا نام دے جاتے تھے۔ آج بھی مراد سفید کڑکڑاتے لباس میں ملبوس، سیاہ شال کاندھے پر ڈالے، نیکسٹ سا تیار اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا محمل کا منتظر تھا جو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آج دعوت تو نہ تھی، لیکن دوسرے گاؤں میں موجود داجی کے کسی جاننے والے کے ہاں شادی تھی، جہاں داجی نے ان دونوں کو شرکت کرنے کا حکم دیا تھا۔ آ بھی جاؤ محمل، کتنا وقت لگاؤ گی تیاری میں؟ مراد شدید بیزاری کے عالم میں اونچی آواز میں بڑبڑا رہا تھا کہ نظر دروازے کی دہلیز عبور کرتی محمل پر پڑی اور اس کے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ سیاہ گھیردار پیروں کو چھوتی انارکلی فراک میں ملبوس وہ دوپٹہ کاندھے پر ڈالے، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، ماتھے پر ٹیکا اور کانوں میں بھاری آویزیں پہنے شادی کی مناسبت سے سجی مراد کو مسمرائز کر گئی تھی۔ اس کی جھکی گہری پلکیں انابی رنگ سے رنگے مسکان میں ڈھلے لب اور ہر اٹھتے قدم کے ساتھ گردن سے ٹکراتے وہ آویزیں مراد کا چین و سکون غارت کر گئے تھے، اور رہی صحیح کسر اس کی کلائیوں میں موجود سہ کانچ کی چوڑیوں نے پوری کر ڈالی تھی۔ وہ ہوش و حواس بھلائے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا اپنی سانسوں کو بکھرتا محسوس کر رہا تھا کہ محمل کے نزدیک آ جانے پر بھی اس کے وجود میں ہلچل نہ ہوئی۔ گھورنا بند کرو گے مراد؟ محمل اس کی نظروں سے خوب آشنا اسے یوں مبہوت ہوتا دیکھ اس کے چہرے کے آگے چٹکی بجاتے بولی۔ مقابل کو یوں مدبنا دیکھتے اسے اپنی تیاری جائز لگی تھی۔ آخر کو اس کی نگاہوں میں یہی ستائش اور سحر دیکھنے کو تو وہ بے قرار تھی۔ میں اور تمہیں گھو رہا ہوں؟ خدا کا خوف کھاؤ یار،
میں نے بینائی سے محروم ہونا ہے کیا؟ وہ ہوش میں لوٹتے محمل کو رونق کے مارے گھر لکڑائے دیکھ اپنی حالت پر قابو پا گیا۔ لفظوں کا جال مت بن مراد، تو مجھے گھور رہے تھے، یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں اس کائنات کا آخری حسین منظر ہوں۔ محمل تنگ اٹھی تھی اس کے لفظوں پر۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ مراد مراد تھا، آخر کیسے قبول کر جاتا کہ واقعی وہ ایک ایسا نظارہ تھی جسے پہروں تک تکا جا سکتا تھا۔ مطلب مطلب میری تیاری ضائع گئی؟ محمل کی آنکھیں یکدم بھر آئی تھیں، روشنی بکھیرتا چہرہ بھی یکدم مرجھا سا گیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مراد کی جانب دیکھتے بڑبڑائیں، اور مراد اس بڑبڑاہٹ سے فیضیاب ہوتا خود کو کوستا فوراً آگے بڑھا۔ مذاق کر رہا تھا یار، تم حسین لگ رہی ہو، بلا کی حسین۔ میں واقعی تمہیں نہار رہا تھا، بلکہ اگر تم اس قدر سنگھار نہ بھی کرو میں تب بھی تمہیں یوں ہی ٹکٹکی باندھے دیکھوں۔ آج مراد خان پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ وہ محمل مراد کی آنکھوں میں نمی دیکھنے کا متحمل نہیں۔ فوراً آگے بڑھتا محمل کے عارض پر ہاتھ رکھتے بولا۔ محمل مسکرائی اور مراد کا دل باغی ہوتا چلا گیا۔ بس یہی سننا تھا، اب چلتے کافی دیر ہو گئی ہے۔ محمل کہتی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر گئی۔ وہ الگ بات ہے، عارض پر ٹھہرے مقابل کے ہاتھ کا لمس اس کے انگ انگ میں سرور سا دوڑا گیا تھا۔ مراد نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ محترمہ، محض اس کے منہ سے قبول کروانے کے واسطے یہ کھیل کھیل گئی تھی۔ ایک دم سے اس کی نظر ایک کونے میں کھڑے گارڈ کی جانب اٹھی۔ گارڈ کی نظروں کا تعاقب دیکھ مراد جبڑے بھینچ گئے۔ وہ گارڈ محمل کو دیکھ رہا تھا، اس کی بیوی کو اور مراد کا روم روم سے لگ اٹھا تھا۔ اگلے ہی پل وہ چادر اپنے کاندھوں سے اتارتے محمل کے سر پر اڑاتے پلو سے محمل کا چہرہ ڈھک گیا۔ کچھ یوں کہ محمل کی محض آنکھیں ہی بے پردہ رہ گئیں۔ محمل مراد کی اس جسارت پر حق دک سے رہ گئے۔ اچانک اس کے تاثرات کا بدلنا اور پھر یوں اسے چادر سے ڈھانپ دینا۔ سنگھار میرے لیے کیا تو دیکھنے کا حق بھی میرا ہے محمل مراد۔ اس چہرے پر کسی غیر مرد کی نظر برداشت نہیں کروں گا میں۔ محمل نے الجھن بھری نظروں سے اپنی سب سرد آنکھیں ڈالی، لفظ لفظ پر خاصا زور دیتے کہا۔ وہ محمل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ اب وہ پست ذہنیت نہیں تھا، جنونی تھا، حساس تھا، گندی نظروں سے اپنی عورت کو محفوظ کرنے والا، اور محمل کو اس کی یہ جنونیت بھائی تھی۔ محض سر کو خم دیتی وہ اس کے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولنے پر آگے بڑھتے سیٹ سنبھال گئے، جبکہ مراد گاڑی میں سوار ہونے کے بجائے اس گارڈ کی جانب بڑھا تھا جو اب بھی ڈھٹائی سے محمل کو گھور رہا تھا۔ ذرا نا ساتھ میرے۔ گارڈ کے نزدیک آتے وہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے لیے آگے بڑھا۔ محمل نے اسے اجنبی سے دیکھا۔ میں آتا ہوں، ذرا انہیں ضرورت تھی۔ کچھ وہ ضرورت پوری کرتے گاڑی کے نزدیک سے گزرتا وہ محمل کو اجنبی میں مبتلا اپنی جانب دیکھتے پا کر اسے مطمئن کرتا آگے بڑھا۔ اوہ، شاید پیسوں کی ضرورت ہوگی بیچارے کو۔ ماچس کی تیلی اس قدر برا بھی نہیں۔ محمل اس کے جاتے ہی مسکراتے ہوئے خود سے گویا ہوئی کہ یکلخت مراد کا طاقتور توانا سینہ اس کی نظروں کے سامنے گھوما اور وہ خود ہی اپنے دیے گئے لقب پر شرمندگی میں مبتلا ہوئی، جبکہ گاڑی کے عقب میں مراد اپنا رومال گارڈ کے منہ پر ڈھونسے اسے درد پر درد مارتا اس کی ضرورت پوری کر گیا تھا۔ مار کی ضرورت یہ سزا ہے میری عورت کو خباثت سے دیکھنے کی۔ آدھا حساب میں پورا کر چکا ہوں، آدھا منشی صاحب سے لیتے یہاں سے روانہ ہوں، لیکن میرے چلے جانے کے بعد وہ کیا ہے نا، میری بیوی نازک دل کی مالک ہے۔ تمہارے اتنے زخم دیکھتے تم پر تو ہم کھا بیٹھے گی، اور مجھے یہ گوارا نہیں۔ اس کا غصہ جب فقط میرے لیے ہے تو اس کا رحم بھی میرے لیے ہونا چاہیے۔ گارڈ پہ ایک آخری ٹھوکر رسید کرتا، وہ اپنا کالر ٹھیک کرتے، اسے تنبیہ کرتا، گاڑی میں جا سوار ہوتا۔ محمل کی جانب دیکھتے یوں مسکرایا مانو چند پل چلے وہ کسی کی درگت بناتے اسے ہسپتال جانے پر مجبور نہ کر گیا ہوں۔ میسم، اس سے کیا ہوا ہے مسز اسفندیار؟ میسم کو دو لڑکوں کے سہارے مدہوشی کے عالم میں دروازے کے باہر کھڑا دیکھ زویا ان کے ہمراہ موجود روز بیگم سے مستفسر ہوئی۔ آئی ایم سوری بیٹا، اسفی نے ایک جھوٹی گیٹ ٹوگیدر رکھی تھی۔ میسم جو ہی گھر لوٹا وہ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی تقریب میں مدعو کر گئے۔ بے فکر ہو، اس نے نشہ نہیں کیا، لیکن میرے شوہر نے۔ روز بیگم ہچکچائیں، لیکن آپ کے شوہر نے؟ زویا کی پیشانی پر بل سمٹ ہے۔ میرے شوہر نے اسے بنگلہ دیش سے منگوائی گئی ایک جڑی ہوئی بوٹی کا شربت پلا دیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہے، اور شاید ان قریب یہ تمہارا حال بھی بحال کر ڈالے۔ وہ شربت جذبات بھڑکانے کا سبب بھی بنتا ہے۔ تم سوچو کہ مجھے کیسے اس قدر اندازہ ہے اسفی آئے دن جو ایسی حرکت کرتے میرا جینا حرام۔ مسز اسفندیار آگے بڑھتے زویا کے کان کے نزدیک جھکتے سرگوشیانہ بولی، جبکہ آخری لفظ انہوں نے زویا کے ہونک بنے چہرے کی جانب دیکھتے قدرے شرمیلی لہجے میں کہے۔ زویا کو پھندا سا لگا، میری بیوی کہاں ہے؟ ارے یہ رہی میری بیوی، میں نے کس قدر یاد کیا تمہیں، کہاں غائب تھی آخر تم؟ وہ روز بیگم کے لفظ پر سنبھلنی تھی کہ میسم صاحب باہیں واقعی ہونٹ لٹکائے اپنی بیوی کو تلاشتے زویا پر ڈھہ سے گئے۔ گڈ لک۔ روز بیگم شریر مسکان لبوں پر سجا کہتی دروازہ بند کر گئی، اور زویا وہ زمین پر گرنے سے خود کو روکتی میسم کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی جو اس میں چھپنے کو تھا۔ میسم، ہوش میں آؤ۔ میسم کو خود سے دور کرنے کی صحیح کرتے کہا، تم قریب ہو اور میں ہوش میں آ جاؤں، ناممکن۔
کیا جادو کیا ہے تم نے مجھ پر؟ میسم اس سے تھوڑا دور ہوتا اس کی کمر کے گرد بازو حمال کرتا اس کا چہرہ دیکھتے بولا، میں نے کوئی جادو نہیں کیا۔ زویا کا دل کیا تھا اپنا سر دیوار پر دے مارے۔ اس نے آج یونیورسٹی سے آف لیا تھا کہ گھر کو صفائی کی اشد ضرورت تھی۔ کیا معلوم تھا کہ یہ مصیبت سر آ پڑے گی۔ اوہ، تم تو گانا گا رہی ہو۔ میں نے کوئی جادو نہیں کیا تو ہی میرے پیچھے آیا پیا۔ میسم گنگناتا اپنے ہاتھ کا دباؤ زویا کی کمر پر ڈالنے اسے اپنا مزید نزدیک کر گیا۔ میسم تم پاگل ہو گئے ہو۔ زویا کا دل کانوں میں بج اٹھا۔ یوں بھی پچھلے 1 ماہ سے اس کا دل بغاوت کے راستے پر چل پڑا تھا۔ مقابل اس کے ذہن و دل پر حاوی ہو چلا تھا اور اب اس کی اس قدر نزدیکی۔ ہاں میں پاگل ہو گیا اور تم نے کیا مجھے پاگل۔ پچھلے 1 ماہ سے کیوں سوار ہو تم میرے ذہن و دل پر؟ میں کیوں آخر تمہاری جانب اس قدر راغب ہو گیا ہوں کہ اب یوں لگتا ہے تمہارے بنا ایک پل گزارا نہیں۔ یہ دل کہتا ہے کہ اسے تم سے پیار ہو گیا اور یہ دماغ، یہ سالہ مجھے تمہارے لفظ یاد دلاتے باز رکھتا ہے کہ میں دل کی باتوں میں نہ آ جاؤں۔ اسے انوکھا اعتراف کہا جا سکتا تھا۔ زویا جو مزاحمت و احتجاج کا حق رکھتی تھی دم ساتھ کے مقابل کا حال اس سے کچھ مختلف نہ تھا۔ فرق تھا تو اتنا کہ اس کا دل اس کے احساسات کو نام نہیں دے پایا تھا اور مقابل کا دل نام دے گیا تھا۔ تو کون سے لفظ؟ میسم کو دیکھتے لرزیدہ آواز میں سوال کیا۔ تم نے کہا تھا مراد۔ ہاں مراد، وہ مالی لحاظ سے مضبوط ہے۔ تمہارا مستقبل سہل ہے اس کے ساتھ، اس لیے تم نے اس کی پیشکش قبول کر لی تھی اور میں تو مالی لحاظ سے مضبوط بھی نہیں۔ ہاں لیکن تمہارے لیے دن رات محنت ضرور کر سکتا ہوں، تمہیں خوش ضرور رکھ سکتا ہوں، تمہیں عزت دے سکتا ہوں، محبت میں تو اپنا آپ تک تمہارے قدموں میں بچھا سکتا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام دے شدت پسندی سے کہتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا اور زویا اس کی آنکھیں یکا یک نم ہوتے بہتی چلی گئیں۔ تم محبت کرتے ہو مجھ سے؟ نم آواز میں پوچھا گویا کہ سماعت ایک بار پھر اظہار سننا چاہتی تھی۔ کرتا ہوں محبت، تم بھی کر لو نا۔ محبت نہ صحیح، یقینی کر لو کہ میں تمہارا مستقبل برباد نہیں ہونے دوں گا۔ دولت سے نہ صحیح، محبت، خلوص اور وفا سے تمہارا مستقبل سنوار دوں گا۔ التجا کی گئی تھی نگاہوں میں بلا کے آس لیے۔ میری مامی تو بوجھ سمجھتی ہے مجھے، وہ بلا کے خوش ہوں گی، لیکن تمہارے والدین، وہ جذبات میں بہہ کر اندیشوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ پوچھنا ضروری سمجھا جبکہ اس کے لفظ میسم کو جتا گئے تھے اس کی دلی رضامندی کے بابت۔ اکلوتی اولاد ہوں، میری پسند ان کی پسند۔ میسم مزید قابو نہیں کر سکتا تھا اپنے جذبات پر جو آج آگ کی مانند بھڑک اٹھے تھے۔ وہ زویا کو باہوں میں بھرتے اس کے لمس اس کی قربت میں کھو جانا چاہتا تھا۔ لبوں کا ایک حدت بھرا لمس اس کے عارض پر چھوڑتے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا اور مراد اور محمل۔ زویا نے بے اختیار باہیں اس کی گردن کے گرد ڈالی۔ تم بس مجھے سنبھالو، میں باقی سب کو سنبھال لوں گا۔ میسم اس کے کان کے نزدیک سرگوشیانہ کہتا اس کی گردن بے درخت چوم گیا۔ معاہدہ ختم۔ زویا کو اس کا لمس اپنے جل جلاتا محسوس ہوا جبکہ روم روم سنسناہٹ میں ڈوبتا اس کی گریز میسم پر مضبوط ہو کر گیا۔ معاہدہ ختم اور محبت شروع۔ مختصر سے جواب دیتے میسم اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں قید کر گیا کہ وہ اب لفظ نہیں لمس چاہتا تھا، قربت چاہتا تھا، وصل چاہتا تھا۔ سانسوں پر یوں ہی تسلط جمع میسم اسے اپنے بازو میں بھرتے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آج کی شب وصل کی تھی جو میسم محبت کا اظہار کر گیا تھا۔ اب زویا نے اس کی باہوں میں اس کے لمس سے اس کی قربت سے ٹوٹ کر بکھر کر اظہار کرنا تھا۔ کر دیا نا کام خراب، اور چلاؤ غصے میں گاڑی۔ محمل نے گاڑی سے اٹھتا دھواں دیکھتا اشکالے میں مراد کو ڈپٹا جو تیز ڈرائیونگ کرتا گاڑی درخت سے ٹکرا چکا تھا۔ غصہ نہ کرو تو بیٹھ کر کہہ لگاؤ کہ میری بیوی کا میرے ہی سامنے رشتہ طے ہونے چلا تھا، میرے ہی سامنے وہ عورت تمہیں اپنے بیٹے کے لیے پسند کر گئی تھی، تم منہ میں دہیج جمائے بیٹھی تھی۔ میں اگر نہ ٹھوکتا تو وہ اپنے بیٹے کو بلا لاتی تمہیں دیکھنے کے واسطے۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑکا عورتوں کے مانند بولا، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ محمل اسے یوں جلتے کٹتے دیکھ اپنا امڑانے والا کہکا ضبط کرتے آنکھیں گھمائے گویا ہوئی۔ محفل میں ہوا یہ ایک حادثہ مقابل کو جلتے کوئلوں پر گھسیٹ لایا تھا کہ وہ بیچ محفل میں اس کا ہاتھ استحقاق سے تھامے واپسی کو لوٹ گیا تھا اور پھر تیش میں آتے گاڑی کو حادثہ کروا بیٹھا تھا۔ لو، چلی گئی محترمہ کی یاداشت ایک بار پھر۔ کیا 1 ماہ پہلے تم نے سر سے لے کر پیر تک خود کو سجائے اپنے موت نامے پر دستخط کیے تھے؟ مراد اپنا سر پیٹتے تنتیا بولا۔ رنوے ہونے کا بڑا شوق لا کے تمہیں مراد؟ محمل آنکھ بگولا ہو اٹھی۔ نہیں جانتا، تم اس قدر جلدی میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ مراد سر جھٹکتے کہتا قدم آگے بڑھا گیا۔ وہ اب تک جھلس رہا تھا، جلن تھی جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو اب؟ محمل اسے یوں آگے بڑھتا دیکھ چلا کر بولی، حویلی۔ تمہیں چلنا ہے تو آ جاؤ، وگرنہ یہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ رات گزارنا۔ مراد بنا پلٹے گویا ہوا۔ میری سہیلیاں؟ محمل نے فوراً اطراف میں دیکھا۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ سڑک کی دونوں جانب جنگل تھا اور مراد بائیں جانب جنگل کی سمت بڑھ رہا تھا۔ چھڑیلیں
مراد کی ہاں اس کی الجھن دور کر گئے۔ محمل نے دانت پیستے مراد کے پشت کو خشمگین نظروں سے گھورا، لیکن اگلے ہی پل رات کی تاریکی اور خاموشی سے خوف کھاتے مراد کی تقلید میں قدم آگے بڑھا گئی۔ مجھے 100% یقین ہے مراد، تم غلط راستے کا تعین کر رہے ہو۔ بھلا ہماری حویلی اتنی بھی دور نہیں۔ پیاس کے مارے میرا گلا سوکھ رہا ہے، جبکہ بھوک کے مارے پیٹ میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مراد کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، لیکن جنگل تھا جو ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ ٹھہرتے مراد کے پشت تکتے بولی، تمہیں ہمیشہ میں غلط لگتا ہوں محمد، اور بھوک وہ تمہیں کب نہیں لگتی؟ تمہارے لیے تو ایک پورے دمے کا دم پخت بھی کم ہے۔ مراد نے بنا پلٹے جواب دیا، اور یہ اس کا انداز تھا خفگی دکھانے کا۔ محمل نے ناک سکوڑی۔ بھوک سے یوں بھی جان جا رہی تھی، اس پر مقابل باتیں سنائے جانے دے رہا تھا۔ ابھی خود پر مزید جبر کرتے قدم آگے بڑھاتی کہ اسے ایک چھوٹے سے پودے پر چند پھل لٹکے نظر آئے، انگور کی مانند۔ محمل کی آنکھیں چمک اٹھی، فوراً آگے بڑھتے وہ پھل توڑتے ایک ساتھ منہ میں ڈالے، اور لالچ کے انتہا کو جاتے چند مٹھیوں میں بھی قید کرتے فوراً قدم آگے بڑھائے۔ ابھی پہلا نوالا نگلا تھا ہی کہ اسے ہاتھوں پر شدید خارش کا احساس محسوس ہوا، پھر گردن پر، پھر کمر پر۔ محمل کا چلتا منہ بند ہوا، آنکھیں پھیلی جو کہ ماتھے پر بلا سمٹے۔ مراد! پھل سے بھرا منہ لیے مراد کو آواز دی، ساتھ ہنوز مٹھی میں بھرے پھل لیے اپنا بازو کو جانے کی کوشش کی۔ یہ تمہاری آواز کو کیا ہوا محمل؟ مراد پلٹا، اس کی آواز میں بھاری پن محسوس کرتے دل میں ڈرا بیٹھا تھا کہ شاید کسی عظیم نے اس کی حسین بیوی کو جکڑ نہ لیا۔ تم تم نے کچھ کھایا ہے محمل؟ کیا بھر رکھا ہے منہ میں؟ اور یہ ہاتھ؟ مراد فوراً اس کی جانب بڑھا، اور محمل اسے اپنی جانب یوں متفکرانہ انداز میں بڑھتا دیکھ منہ میں بھرے پھل نگل گئے، جبکہ مٹھی میں فوراً خالی کر ڈالی۔ وہ میں نے زیادہ کچھ نہیں کھایا، 2-3 پھل توڑ لیے تھے۔ کھسیانی مسکان لبوں پر سجائے جھوٹ گڑا، جبکہ ہاتھ متحرک تھے، کبھی بازو پر تو کبھی گردن پر۔ 2-3؟ تمہاری مٹھی سے گرے یہ پھل 20 سے زائد ہیں، اور تمہارا یہ منہ جو اتنا سا تھا غبارے کی مانند پھول رکھا تھا، اور یہ پھل… وہ محمل کو ڈبٹتا فوراً زمین پر ایڑیوں کے بل بیٹھتا وہ پھل ہاتھ میں اٹھا گیا۔ اوہ خدایا! یہ پھل کھانے لائق نہیں تھے محمل، یہ زہریلے پھل ہوتے ہیں جو ہارمونز خراب کرتے ہیں۔ تبھی تم بندریا کی مانند جو اچھل رہی ہو۔ مراد کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ ڈالے، اس کی بیوی انوکھی تھی، بے حد انوکھی۔ میں بندریا تو تم بندر۔ کچھ کرو مراد پلیز، میں یوں خارش کرتے کرتے مرنا نہیں چاہتی۔ وہ اس حالت میں بھی جوابی وار کرنا نہیں بھولی تھی، روحان سے ہوتے مراد کے سینے میں آ چھپی۔ مراد نے اگلے ہی پل اسے اپنے بازو میں بھرتے قدم آگے بڑھائے۔ وہ اکثر و بیشتر اپنے دوستوں کے ہمراہ جنگل کی سیر کرنے آتا تھا، اس سبب راستوں سے بھی واقف تھا، اور یہاں موجود جنگلی پودوں اور پھلوں سے بھی۔ میں نے تمہیں کچھ کرنے کو کہا تھا، لیکن کچھ کرنے کا مطلب رومانس نہیں تھا۔ محمل اس کی جسارت پر سرخارز لی اسے لتاڑ گئی۔ گود میں اٹھانے کو تم رومانس سمجھتی ہو؟ افسوس ہوا جان کر۔ مراد تعصب سے بولا، تو تمہارے نزدیک رومانس کیا ہوتا ہے؟ محمل متجسس ہوئی تھی۔ بتاتا ہوں، مراد کہتے رکا، اور پھر اگلے ہی پل ایک زوردار آواز خاموش جنگل میں گونجی۔ ہوا کچھ یوں کہ مراد صاحب اپنی زوجہ کو پاس موجود تالاب میں پھینک گئے۔ جنگلی انسان، تمہارے نزدیک یہ رومانس ہوتا ہے؟ کسی عام انسان سے پوچھو تو وہ کہے گا یہ قتل کرنے کی سازش ہے۔ کس قدر معصوم ہوں میں جو سمجھ بیٹھی تھی کہ تم مجھے بوسہ دو گے۔ ہائے میری تو قسمت پھوٹ بیٹھی۔ سچ بولوں مراد، تم مجھے بچانے کی بجائے مارنے کی کوشش کرنا چاہتے تھے نا، تاکہ تمہارے راستے سے کانٹا ہٹ جائے اور تم بھاگے بھاگے زویا سے بیاہ رچا لو۔ وہ تو بھلا ہو اس تالاب کا جو یہ زیادہ گہرا نہیں، ورنہ اب تک میری روح پرواز کر جاتی۔ وہ فوراً سنبھلتے مراد کی جانب دیکھتے بدحواسی کے آنے میں چیخی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میری شادی ایک انسان سے نہیں ہوئی، ایک گڑیا سے ہوئی ہے جس میں چاہ بھی بھرتی جاتی اور وہ پٹر پٹر کہتی چلی جاتی ہے۔ خود کو دیکھو محمل، اور محسوس کرو کہ تمہیں راحت ملی ہے یا نہیں۔ وہ ایڑیوں کے بل کنارے پر بیٹھا خود سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر موجود محمل کی جانب دیکھا، مبہم انداز میں بولا۔ محمل چونک اٹھی، پہ محسوس کیا تو معلوم ہوا خارش کا نام و نشان تک نہ تھا۔ راحت؟ راحت مل گئی مراد؟ محمل نے بے یقینی کے عالم میں کہا۔ مجھے نہیں ملی، اور تب تک نہیں ملے گی جب تک میں تمہیں بتا نہ دوں کہ میرے نزدیک رومانس کیا ہے۔ مراد سر کو خم دیتا محمل کے نزدیک تالاب میں اترا۔ کہ کیا کرو گے تم؟ محمل اس کے زمینی لفظ اور اس کی نزدیکی محسوس کرتے تھوک نکل گئے۔ پہلے تمہیں بوسہ دیتے تمہاری چاہت پوری کروں گا، اور پھر اپنی چاہت۔ مراد کا لہجہ ایک دم گھمبیر ہوا، وہ اسے لو دیتی نظروں سے دیکھتا، اس کے پہلو پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے نزدیک کر کر۔ تم بھول گئے ہو مراد، یہ شادی صرف ایک معاہدہ ہے۔ محمل کا لہجہ لڑکھڑایا۔ نہیں، پر بھولنا چاہتا ہوں۔ مراد کہتا اس کے ناک سے ناک جوڑتے اس کی سانسوں میں سانس بھر گئے۔ کہ کیا مطلب؟ محمل کی سانسیں بگڑی، دھڑکنوں میں ادھم مچا گئی۔ مطلب یہ کہ محمل مراد کہ میں تمہیں اور اس رشتے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ میں صرف یہ شادی یاد رکھنا چاہتا ہوں، معاہدہ بھول جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تمہارے نزدیک آنے، تمہیں چھونے، تمہیں محسوس کرنے کے لیے ہچکچانا نہ پڑے، تم پر استحقاق جتاتے سے قبل سوچنا نہ پڑے، اپنی بے اختیاری کو اداکاری کا نام نہیں دینا پڑے۔ مختصر یہ کہ میں بچپن کی تمام لڑائیاں بھولتے جوانی کی محبت جینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنے دشمن سے محبوبہ بنانا چاہتا ہوں۔ خدا را جواباً تھپڑ مار لینا، لیکن یہ مت کہنا کہ تم میسم سے… وہ ایک بار پھر یہ جملہ مکمل نہیں کر پایا تھا۔ وہ اپنے دل کا حال بیان کرتا خوف کے سبب سست روی سے دھڑکتا دل لیے اس کے جواب کا منتظر تھا۔
میں میسم سے محبت محمل جملہ مکمل کر ہی نہ پائی تھی، مراد آنکھیں جو میچ گیا تھا، مانو ڈر تھا کہ وہ محمل کی نگاہوں میں کسی غیر کے لیے محبت دیکھ کر مر نہ جائے۔ محمل کے لب مسکان میں ڈھلے، مراد کا یہ معصومانہ انداز دیکھتے مجھے میسم سے محبت نہیں ہے مراد۔ اگلے ہی پل وہ مراد کی گردن میں باہر ڈالے کہہ گئی، کیا کہا؟ مراد نے پٹ سے آنکھیں مانگی۔ مجھے میسم سے نہیں، مراد سے محبت ہے، اور میری چاہتے ہوئے مراد کی چاہتوں سے میل کھاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ میں سرخوشی تمہاری دی جانے والی ترقی قبول کرتے تمہاری محبت بنتے جینا چاہتی ہوں، بچپن کی لڑائیوں کو محبت بھرے لمحات سے بدلنا چاہتی ہوں۔ لو بھائی اظہار ہو چلا تھا، ایک ماں کی اداکاری ایک کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی، اور معاہدہ اس کا تو گلا گھونٹ دیا گیا تھا۔ بچپن کے دشمن ایک معاہدے میں محبوب بن بیٹھے تھے، قسمت کا کیا نڈالا کھیل تھا۔ اس بات پر میٹھا بنتا ہے، مراد کا خوف کہیں دور جس سویا تھا، اب محض سکون تھا، سرور تھا۔ میٹھا اس جنگل میں محمل الجھن کا شکار ہوئی۔ میں اس میٹھے کی بات کر رہا تھا، مراد اس کے لبوں کو انگلی سے چھوتے کہتے اسے سنبھلنے کا موقع فراہم کیے بنا اس کے لبوں پر جھکایا۔ محمل لڑکھڑائے، مراد نے سنبھالا، اور گھنے جنگل کے درمیان موجود کمل کے پھولوں سے سجے اس تالاب میں وہ دونوں آسمان پر چمکتے چاند کی بکھرتی چاندنی مٹا دیے ایک دوسرے کے لمس سے سیراب ہوتے چلے گئے۔ 3 مہینے بعد وہ دونوں اپنے ساتھ ایک خوشخبری لیے حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ اس بات سے انجان کی ایک بری خبر ان دونوں کی منتظر تھی۔ لاؤنج میں رقصہ خلاف توقع خاموشی کو محسوس کرتے وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ گئے۔ چند قدم آگے بڑھائے تو ایک دھچکا سا لگا۔ ان کے سامنے صوفوں پر حویلی کے مکینوں کے علاوہ زویا اور میسم بھی براجمان تھے۔ آئے آئے، آپ کا ہے انتظار تھا، یہ رہے کاغذات، ان پر دستخط کریں۔ داجی نے اسپاٹ چہرہ لیے سینٹر ٹیبل پر چند کاغذات پھینکے۔ کہ کیسے کاغذات؟ مراد نے تھوک نگلتے استفسار کیا۔ زویا اور مراد کو یہاں دیکھنا ان کے نزدیک غیر متوقع تھا، اور ان دونوں کی یہاں موجودگی خوف کا باعث۔ طلاق کے کاغذات؟ داجی نے دونوں کے سروں پر بم پھوڑا۔ محمل مراد دونوں کی رنگت لٹھی کی مانند سرخ ہوئی۔ طلاق؟ محمل کا سر چکرایا اور اس نے بھی ساختہ مراد کا بازو تھاما۔ ہاں، طلاق کے کاغذات۔ زویا اور میسم ہمیں بتا چکے ہیں کہ تم دونوں ان دونوں کو پسند کرتے ہو۔ ہماری طرف سے شادی کا دباؤ بڑھ رہا تھا، اور یہ دونوں باہر ملک جانا چاہتے تھے، اسی سبب تم دونوں نے نکاح کا معاہدہ کیا۔ یوں تو تم دونوں کی یہ حرکت معافی کے لائق نہیں ہے کہ تم دونوں نے نکاح جیسے پاک رشتے کی بے حرمتی کی ہے، لیکن خیر ہم تم دونوں کو مزید اس انجاہے رشتے میں قید نہیں رکھ سکتے۔ یہ رہی کاغذات، دستخط کرو اور علیحدہ ہو جاؤ۔ داجی باللہ کی خفا معلوم ہو رہے تھے، بلکہ حویلی کا ہر مکین ہی خفا تھا۔ نہیں، محمل اور مراد دونوں نے بیک وقت نفی میں سر ہلایا۔ وجہ؟ داجی کے تیور تن اٹھے۔ میں ماں بننے والی ہوں داجی، یہ رشتہ ایک معاہدہ تھا لیکن رہا نہیں۔ مراد اور میں اس رشتے کو دل سے قبول کرتے آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہم دونوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور عنقریب ہماری محبت کی نشانی ہمارے ساتھ ہمارے بچے کی صورت ہوگی۔ محمل کا لہجہ بھر آیا تھا، یوں بھی آج کل ذرا ذرا سی باتیں آنکھیں بہہ جاتی تھیں۔ یہ سچ ہے، داجی کا زویا اور میسم ہماری پسند تھے، بہترین دوست تھے، سو ہمیں لگا یہی بہترین ہم سفر ثابت ہوں گے، لیکن اب سب بدل گیا ہے۔ میں معذرت خواہ ہوں زویا، لیکن میں محمل کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے علیحدگی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مراد داجی سے مخاطب ہوتے زویا کی جانب رخ کر گیا۔ میں تمہاری معذرت قبول نہیں کروں گی۔ زویا ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مراد اور محمل دونوں کے تاثرات میں پریشانی پھیلی، کیونکہ تم غلط ہو ہی نہیں۔ تم اول دن سے محمل کو پسند کرتے تھے، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنی اس پسند کو قبول کرتے اس رشتے کو اپنایا۔ اور رہی بات میری اور میسم کی، تو جس طرح تمہارے اس حسین رشتے کی شروعات معاہدے سے ہوئی، ہمارا رشتہ بھی یوں ہی ایک معاہدے سے جڑا، لیکن اب مکمل ہو گیا ہے۔ ہم یہاں تم دونوں سے معذرت کرنے آئے تھے، یہ گمان کرتے کہ شاید تم دونوں اب تک ہمارے انتظار میں ہوگے، یہاں آئے اور تمام سچائی داجی کو بتا گے، اس امید میں کہ اگر تم دونوں کا رشتہ نہ بھی سنبھلا ہو تو بڑے سنبھال لیں۔ لیکن داجی کا کہنا تھا کہ تم دونوں معاہدہ کب کا بھول بیٹھے ہو، وہ عمر شناس ہے، تم دونوں کے انداز و ادوار سے بھانگ گئے ہوں گے، اسی سبب انہوں نے طلاق کا یہ ناٹک کیا کہ حقیقت تم دونوں کے لبوں سے سن لیں، اور حقیقت ہمیں اچھے سے ازبر ہو گئی۔ خیر ہم خوش ہیں تم دونوں کے لیے، تم دونوں کی آنے والی اولاد کے لیے۔ اب ہمیں اجازت دو، ہمیں میسم کے والدین سے ملنا ہے۔ زویا مراد اور محمل کے نزدیک آتے لبوں پر مسکان لیے بولی، اور پھر میسم کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی۔ میسم نے بھی ایک مسکراتی نظر محمل پر ڈالی تھی، جہاں زویا کی بات سنتے وہ دونوں پرسکون ہوئے، وہیں داجی کے خشم کی نظریں ان دونوں کو سر جھکانے پر مجبور کر گئیں۔ جی تو چاہ رہا ہے کہ تم دونوں کو اس بچپنے پر کڑی سے کڑی سزا دیں، لیکن آنے والے ہر پڑپوتے یا پڑپوتی کی وجہ سے تم دونوں کو معاف کرتے ہیں۔ آج وہ دونوں ادھر میرے بچوں۔ داجی نے انہیں جھڑکتے باہیں واں کی، اور مراد اور محمل فوراً ان کی متشفقانہ آغوش میں آ سمٹے۔